قرآن مجید کی سب سے ضدی اور لاڈلی صورت ماہ رمضان المبارک کی صرف 3 راتوں کے اندر جو شخص بھی اس کو پڑھ لیتا ہے بڑی سے بڑی حاجت اس بندے کی پوری ہو جاتی ہے۔ صرف ماہ رمضان المبارک کی 3 راتوں کے اندر آپ ہر روز اس کو ایک بار پڑھ لیں، جو شخص بھی اس کو پڑھے گا ساری زندگی کا رزق اس کو مل جائے گا، ساری زندگی کے غم ختم ہو جائیں گے، ساری زندگی کی پریشانیاں اس بندے کی ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ بھی صرف ماہ رمضان المبارک کی 3 راتیں یہ عمل کر لیتا ہے، یہ 3 راتوں کا خاص عمل ہے، یہ آپ پہلے عشرے کی 3 راتوں میں بھی کر سکتے ہیں، دوسرے عشرے کی 3 راتوں میں بھی کر سکتے ہیں، تیسرے عشرے کی 3 راتوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے تو پھر مسلسل آپ نے 3 راتیں اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ بالکل مختصر سا عمل ہے، بڑا آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں، بچہ اس عمل کو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 70,000 گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی بخشش کروانا چاہتا ہے، اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی عمر کو بڑھانا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنا ہر دکھ ہر پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی 3 راتوں سے فائدہ اٹھا لے، یہ اللہ کی لاڈلی اور محبوب صورت کو ایک مرتبہ لازمی پڑھ لے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، کسی کو اپنے گھر کی ضرورت ہو، کسی کو اپنے اچھے کاروبار کی ضرورت ہو، کسی کو گاڑی کی ضرورت ہو، کسی کو شادی کے مسائل ہوں، کسی کو اولاد کی ضرورت ہو، جس بندے کو جو حاجت ہو وہ اپنی حاجت کا تصور کر کے بس یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب صورت کو ایک مرتبہ لازمی پڑھ کے دیکھے۔ یہ عمل ہمارا آزمودہ عمل ہے، اس کے پڑھنے والا بندہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ رب کے دروازے، رب کے غیب کے دروازے اور رب کے خزانوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو بندہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور لاڈلی صورت کو پڑھ لیتا ہے۔ اس صورت کو بڑی آسانی کے ساتھ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کے اوپر دیکھ کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو زبانی بھی جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ اور ترتیب ہے، جو شخص بھی اس ترتیب کے ساتھ اس صورت کو پڑھتا ہے اس کی زندگی کے دن بدل جاتے ہیں۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ نے اس صورت کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کی سہانی گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ رحمت برا عشرہ، یہ آگے مغفرت کا عشرہ، پھر اسی طرح رب کی بارگاہ سے جہنم سے آزادی کا عشرہ، اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اسی ماہ رمضان المبارک کی ان راتوں کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے۔ جو شخص بھی اپنی ہر حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، اس عمل کے آگے 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کی جو حاجت ہو آپ نے اپنی اس ہر حاجت کا تصور کر کے اس صورت کو لازمی طور پر پڑھ لینا ہے۔ دوستو عمل بڑا مختصر سا، بڑا آسان سا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کلمات لازمی پڑھنے ہیں۔ اب ذرا عمل شروع ہوا ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ سمجھیے گا اور اسی ترتیب کے مطابق کریے گا، تاکہ آپ کی بھی صدیوں پرانی جو کہیں سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، جو کہیں سے آپ کی پریشانیاں حل نہیں ہو رہی، جو آپ کی صدیوں پرانی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس عمل کی برکت سے ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ بس یہ 3 راتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ عمل ابھی مکمل نہیں ہوتا، بندے کا کام پہلے بن جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنا کام بنوانا چاہتا ہے، اپنی ہر مشکل کو دور کرنا چاہتا ہے، اپنے ہر غم کو دور کرنا چاہتا ہے، اپنے ہر دکھ اور مصیبت کو دور کرنا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ اس عمل کو لازمی کر لے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کسی بھی مصیبت کے اندر، خاص کر وہ لوگ جو مقروض ہیں، جو قرضے کے اندر دبے ہوئے ہیں، جو ایک بار قرضہ لیتے ہیں اس کے اوپر پھر قرضہ لیتے چلے جاتے ہیں، قرضہ در قرضہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کی نسلیں غلامی کر رہی ہیں، جو مقروض ہیں ہمیشہ سے، ان کے لیے یہ خاص تحفہ ہے۔ وہ صرف ماہ رمضان المبارک کی 3 راتیں سونے سے پہلے اس عمل کو ایک مرتبہ لازمی کر کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ عمل آزمودہ ہے، اس عمل کے کرنے والا بندہ کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ اس کو آزمانے کے طور پر بھی کیا جائے تو اس کا پورا فیض ملتا ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کے 30 روزے ہوتے ہیں، یہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، اسی نسبت سے آپ نے اس صورت
کو پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے الفاظ پڑھنے ہیں۔ درود پاک سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور پھر دیکھیں ماہ رمضان المبارک کی یہ ہر رات ہی انوار کی بارش برسا رہی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر شخص آپ کے نام سے واقف ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی ماہ رمضان کی ہر شب کی فضیلت بیان کی، ہر رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا مومن اگر ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور پھر فرمایا کہ ماہ رمضان کی دوسری رات میں مومن کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور پھر فرمایا ماہ رمضان المبارک کی تیسری رات میں عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے تو اپنے عمل کو خالص کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ چوتھی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ فرماتا ہے جو بندہ چوتھی رات کو پا لیتا ہے ماہ رمضان کی، فرمایا اس کے لیے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ جو ماہ رمضان کی پانچویں رات کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والے شخص کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو ماہ رمضان کی چھٹی رات میں رب ذوالجلال کو ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے اور اس سورت کی تلاوت کر لیتا ہے، اس کو بیت المعمور کا طواف کرنے والے شخص کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس بندے کے لیے ہر پتھر اور ہر ڈھیلا اور ہر زمین کا ذرہ ذرہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح ماہ رمضان کی ہر رات فضیلت والی، 7ویں رات کا ذکر کروں، 8ویں کا کروں، یہاں تک کہ پوری 30 راتیں اس بندے کے لیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہتی ہے۔ جو بندہ بھی ان راتوں کی فضیلت کو جان جاتا ہے، جو ان راتوں کی برکت کو جان لیتا ہے، جو ان راتوں میں اللہ کا تھوڑا سا ذکر کر لیتا ہے، یہ تھوڑی سی تسبیحات پڑھ لیتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ بس ماہ رمضان المبارک کی 3 راتیں، کوئی بھی 3 راتیں آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی 3 راتوں میں اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنے سے پہلے آپ نے دوستو سب سے پہلے یہ کرنا ہے، جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ طریقہ اس کا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ الفاظ پڑھنے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اسی کی طرف رجوع کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہم رجوع کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو بندہ رجوع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے نے اب میری طرف رجوع کر لیا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تحقیق ہم واسطے اللہ کے ہیں اور تحقیق ہم نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ دوستو جب بڑی مصیبت بندے کو آتی ہے، جب بڑا دکھ پہنچتا ہے، جب بڑی پریشانی آتی ہے، جب کوئی بڑا غم اور بڑی مصیبت بندے کو ملتی ہے تو اس وقت بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے۔ تو آج آپ کی بھی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی غم ہے، جو بھی آپ کا دکھ ہے، بس آپ ان کلمات کو پڑھ لیں، بڑے سے بڑا غم، بڑے سے بڑا دکھ، بڑے سے بڑی مصیبت آپ کی فوراً حل ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ صوفیاء کا آزمودہ عمل ہے، اللہ والوں کا یہ آزمودہ عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی بندے کو پہنچے، جب بھی کوئی دکھ آئے، جب بھی بندے کو تسکین نہ مل رہی ہو، جب بھی بندے کو راحت نہ مل رہی ہو، جب بھی بندہ گھبرا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے صبر کا دامن نہ چھوڑے اور اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کر لے۔ تو دوستو 3 راتیں اگر آپ اس صورت جو اللہ کے ہاں سب سے لاڈلی اور محبوب صورت ہے، جو ضدی صورت ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے بندوں کے لیے سفارش کرنے والی صورت ہے، دوستو جو بندہ اس کو پڑھنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اور ساتھ اس صورت کو صرف 3 راتیں پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی دنیا کا غم ہو، کوئی بھی دنیا کا دکھ ہو، کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے 3 دن مکمل نہیں ہوتے ہر غم سے نجات مل جاتی ہے۔ اور یہ صورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ اور یہ صورت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عذاب الہی روکنے والی کہتے تھے، یعنی کہ جو اللہ کا عذاب روکنے والی صورت ہے، جو غموں سے نجات دینے والی صورت ہے، جو دکھوں سے نجات دینے والی صورت ہے، جو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دینے والی صورت ہے، جو آزمائشوں سے نکالنے والی صورت ہے، اس صورت کا نام ہم یہ رکھتے تھے۔
اور پھر دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی محبوب صورت ہے۔ صحابہ اکرام ایک جگہ خیمہ گاڑا، وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا، انہوں نے اس قبر میں دیکھا کہ ایک شخص اسی صورت کی تلاوت کر رہا ہے، اس صورت کو پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے پوری صورت کو ختم کر ڈالا۔ صحابی نے آ کر حضور علیہ السلام سے یہ ماجرا بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ معنی ہے، یہ جو عذاب سے نجات دینے والی ہے، پریشانیوں کو ختم کرنے والی ہے، دکھوں کو ختم کرنے والی ہے۔ دوستو جو شخص جس بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے اس کو چاہیے کہ آج صرف 3 راتیں ماہ رمضان کی، صرف 3 راتیں ماہ رمضان کی اس اللہ کی محبوب اور ضدی صورت کو پڑھ کے دیکھ لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک شخص سے فرمایا کہ میں تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ، تمہاری نسلیں خوش ہو جائیں، تمہارے گھر والے خوش ہو جائیں، تمہارے بیوی بچے خوش ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ ضرور مجھے اس حدیث کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا کہ تم یہ حدیث مجھ سے سن لو، اس کو خود بھی یاد کر لو، اپنے گھر والوں کو یاد کرواؤ، سارے بچوں کو یاد کرواؤ، پڑوسیوں کو سکھاؤ، یہ نجات دینے والی ہے، دنیا میں بھی قیامت میں بھی اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرنے والی ہے۔ اب جو بندہ اس صورت کو پڑھ لیتا ہے، یہ صورت اس بندے کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کرتی ہے، باری تعالیٰ اس بندے نے مجھے پڑھ لیا، اب تو اس کو نجات عطا فرما دے۔ اب دیکھیے یہ صورت رب کی بارگاہ میں اس بندے کے حق میں مطالبہ کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو دوستو یہ کیسی صورت جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یقین جانے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اور کئی صحابہ کرام، اور کہ عام بندے کی بات نہیں میں کر رہا، کسی عام شخص کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو حضور کے مقرب ہیں۔ دنیا کائنات میں تمام اولیاء، کتب، غوث، ابدال کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، رسولوں اور نبیوں کے بعد جن کا درجہ ہے، وہ صحابہ کرام اس صورت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ صورت کو خود بھی یاد کر لو، بچوں کو یاد کرواؤ، پڑوسیوں کو یاد کرواؤ، اس لیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والی ہے۔ تو دوستو جو اپنی سفارش رب کی بارگاہ میں کروانا چاہتا ہے، جو اللہ کی محبوب اور ضدی صورت ہے، جو اس سے اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، وہ شخص اس صورت کو پڑھ لے۔ اس کو ہر رات بھی پڑھا جا سکتا ہے، 3 راتیں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بڑی سے بڑی حاجت بھی 3 راتوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ پورا ماہ رمضان اس کو پڑھ لے، ہر رات پڑھ لے، تو دوستو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے برے دن ختم ہو جاتے ہیں، اس کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے عذاب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو اس کو آپ سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، حضر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب کہیں جانا ہو، وہاں سے کامیاب واپس لوٹنے کا ارادہ ہو کہ میں اس کام کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنا جب اس مقام پر پہنچوں تو مجھے کامیابی ملے، مجھے ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو دوستو پھر اس صورت کو آپ گھر سے 1 مرتبہ پڑھ کے چلے جایا کریں، آپ کو ہر کام کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ اس کے پڑھنے والے بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اس صورت کو پڑھ کے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مرحومین کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اس صورت کے بارے میں پھر کیوں نہ اس کو ہم ہر رات پڑھیں، کوشش کریں، آپ جتنی زیادہ ہو سکتا ہے اس کو ہر رات پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ اس لیے دوستو بڑی سے بڑی بھی بندے کو مصیبت آ پڑی تو بندہ صبر کی برکت سے تھوڑے ہی عرصے میں اس سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور بے صبری سے ہتھیار نہ ڈال دیا کریں کہ آج میرے اوپر پریشانی ہے تو اب میں کیا کروں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز پر اسی کی قدرت ہے، اس لیے اس کی قدرت وہ کبھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی چھوٹی مصیبت، کبھی بڑی مصیبت۔ دوستو لیکن اس عمل کے آگے، اس صورت کے آگے نہ کوئی بڑی مصیبت ٹک سکتی ہے، نہ کوئی چھوٹی مصیبت ٹک سکتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی اور اس کا علاج بھی بتا دیا ہے، تو آج میں وہی علاج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص قحط سالی کے اندر مبتلا ہو اور کوئی فکر و فاقہ کے اندر مبتلا ہو، جو امتحان کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو جس حالت میں بھی، جس پریشانی میں بھی مبتلا ہیں، ہر ایک پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ کبھی تمہارے مالوں کا نقصان نہیں ہوگا،
کبھی تمہارے اہل قرابت اور دوست احباب کو قتل کرا کے یا تمہارے باغات اور کھیتوں کے پھل کو کم نہیں کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ ایسی صورت ہے جو تمہارے قرابت داروں کو تمہارے قریب کرتی ہے، تمہارے دوست احباب کو قریب کروا دیتی ہے، تمہارے باغات میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن کے پھل باغات اور جن کا کاروبار کم ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، وہ لوگ اس عمل کو لازمی کریں۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہی خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی، اور فرمایا یہ سارے مسائل جو تمہارے لیے پیدا ہوتے ہیں، بس تم اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ تو رب تمہیں ساری بہاریں عطا فرما دے گا۔ تو دوستو پھر آپ کو پتہ ہے 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنج و غم میں رہے۔ آدم علیہ السلام جنت بہت پیاری تھی، ان کو اس سے علیحدہ کر دیا گیا۔ 300 برس تک روئے۔ حضور علیہ السلام کو اپنے وطن سے مکہ اور اہل مکہ سے محبت تھی، وہاں سے انہیں جدا کر کے مدینہ پاک پہنچایا، جس دل میں ہم رہیں وہاں غیر کا کیا کام ہے۔ یہ ہوا صرف پھر ان کو اپنی اتنی محبت عطا فرمائی جس سے وہ سب غم بھول گئے، اس لیے کہ جب کہ روایت ہے کہ مہاجرین کو مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا مشکل ہوتا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام بظاہر یوسف علیہ السلام کا نام لے کر روتے تھے، لیکن خالق یوسف کی تڑپ بے قرار کرتی تھی۔ تو دوستو اسی طرح جب بندے کو مصیبت آ جائے، جب دکھ آ جائے، جب پریشانی آ جائے تو پھر وہ گھبرائے نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا ورد کر لے، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی امت سے تو رب نے ساری مصیبتوں کو اٹھا لیا ہے، سارے غموں کا علاج، سارے دکھوں اور مصیبتوں کا علاج تو رب نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ وہ لوگ محروم کیوں ہیں جن کو اس علاج کا نہیں پتا؟ تو دوستو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، سب سے پہلے آپ نے اس کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث پاک ہے کہ چراغ گل ہونے، نالین کا تسمہ ٹوٹ جانے، ہاتھ میں پھانس لگ جانے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، بڑے سے بڑا دکھ ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی حاجت ہو، تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ یہاں لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے، پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے، غم مٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ماہ رمضان المبارک کی وہ بابرکت راتوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا عمل اور یہ اللہ کی لاڈلی صورت کا عمل آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، زندگی نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ دوستو اس سے قیمتی عمل آپ کو ماہ رمضان المبارک کی ان راتوں کا کون بتائے گا؟ ماہ رمضان کی تو ہر رات ہی برکت والی ہے، ہر رات ہی فضیلت والی ہے، ہر رات ہی رحمت والی ہے۔ اللہ کی تو رحمتیں آج بھی برس رہی ہیں۔ ہے کون مانگنے والا جو رب کی بارگاہ سے رحمتیں مانگ لے، جو رب کی بارگاہ سے اس کے خزانے مانگ لے، جو رب کی بارگاہ سے اس کی عظمتیں مانگ لے، جو رب کی بارگاہ سے اس کے غیب کے خزانوں سے رزق مانگ لے، جس کو جو طلب ہے اس عمل کے پڑھنے کے ساتھ مانگ لے، اس کی ہر طلب کو پورا کیا جاتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اس سورت کی صرف 30 آیات ہیں، ماہ رمضان کے روزے بھی 30 ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کی آپ کی ساری غم اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کو اگر آپ ہر مہینے صرف ایک بار بھی پڑھ لیا کریں، جب چاند نظر آتا ہے تب ایک بار بھی پڑھ لیا کریں تو ہر مہینے غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر آپ ماہ رمضان کی یہ 3 راتیں اس عمل کو مسلسل کر لیتے ہیں ناغہ کیے بغیر، اور اس صورت سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ایک پوری تسبیح پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ 100 دانوں والی تسبیح آپ اس کی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس صورت کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں، تو دوستو پھر سمجھ لیں نہ کوئی شیطان حملہ کر سکتا ہے، نہ کوئی دشمن حملہ کر سکتا ہے، نہ کوئی غم پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر اللہ نے خود ذکر فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو فرمایا تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان کھڑے کیے ہیں بغیر کسی چھت کے، بغیر کسی ستون کے۔ جو رب بغیر کسی ستون کے آسمان کھڑے کر سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق کیسے نہیں عطا فرما سکتا؟ بس یقین کامل جس کا ہوگا اس کو اس عمل سے فائدہ ہوگا۔ جو یقین کامل کے ساتھ نہ کر سکا، جو اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے ویڈیو کو مکمل تفصیل کے ساتھ دیکھ کر اسی کے مطابق اس عمل کو کرے، اور اس کی فضیلت کو بھی سنیں، سمجھے کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام ہے۔ میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں، اس پر عمل کر لیجئے گا،
جو عمل کرے گا زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جو اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، سختیوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، غموں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، ہر طرح کی بلائیاں چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو اچھے طریقے کے ساتھ وضو کر لے، پھر اپنے مصلی پر بیٹھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد بات کیے بغیر، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، بات کیے بغیر، کلام کیے بغیر اسی حالت میں سو جائے، اور رات سوئے صبح اٹھے تو مقدر چمک جائے گا، مقدر بدل جائے گا، قسمت بدل جائے گی، مقدر کا سکندر بن جائے گا۔ بادشاہ بھی بننا چاہے تو رب بادشاہت بھی عطا فرما دے گا۔ اس لیے دوستو اس سورت کو ماہ رمضان کی ساری راتیں نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 3 راتیں، جب ہر رات پڑھیں تو پھر بغیر گفتگو کیے سو جانا ہے۔ تینوں راتیں اسی طرح کرنا ہے۔ پڑھنے کے بعد دعا رب کی بارگاہ میں کرنی ہے، باری تعالیٰ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو اپنے خزانے سے میری مدد فرما دے، انشاءاللہ صبح ہوتے ہی رب کی مدد آپ کے گھر آ پہنچے گی۔ دوستو ہر وقت وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، بندہ اس کی بارگاہ سے مانگے تو صحیح۔ اس لیے دوستو اب آپ نے مانگنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مانگ کر دیکھیں، وہ تو آپ کے لیے خزانے کھولے گا اور اتنا غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اس لیے دوستو یہ صورت مال میں برکت، تجارت کے نفع کے لیے بہت عالی شان ہے۔ جو شخص رزق کے مقام پر اس صورت کو پڑھ لیتا ہے، کاروباری تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو تجارت کے مقام پر پڑھ لیتا ہے، رقم ملنے کی جگہ پر پڑھ لیتا ہے، رزق میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے، رنج و علم سے نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو برکات حاصل کر لیں، آج موقع ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ عمل بھی بار بار نہیں ملتے۔ تو یہ قرآن مجید کے 29 سپارے کی پہلی سورت، جس کو سورت ملک کہا جاتا ہے، اس کو صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔